السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹاپک کر رہے ہیں ڈویژن اینڈ برانچز آف بایولوجی، یعنی بایولوجی کی تقسیم، یعنی اس کی شاخیں، جو اس کی تقسیم، اس پر آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ دیر آر 3 میجر ڈویژن آف بایولوجی۔ بایولوجی کی 3 میجر تقسیم ہیں، وچ اسٹڈی دی ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف لیفس، جو کہ زندہ ہونے کی جانداروں کی مختلف 3 حوالوں سے پر ڈسکس کیا جاتا ہے، اور میجر گروپس آف آرگنزم کے میجر گروپس۔ زوالوجی، دی ڈویژن آف بایولوجی ڈیلز ود دی اسٹڈی آف اینیملس۔ بایولوجی کی اس تقسیم میں صرف اور صرف جانوروں کی اسٹڈی کی جاتی ہے، جانوروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جانوروں میں انسان ہے، پرندے ہیں، جو بھی صرف جانور ہیں۔ آپ کو بایولوجی کی 2 تقسیم، ایک پودوں کا اور جانوروں کا۔ پودوں کے علاوہ جو جتنے بھی ہیں، پودوں کے علاوہ جتنے بھی اسٹڈی کی جاتی ہے وہ سب کے سب جانوروں میں آتا ہے۔ باٹنی، دی ڈویژن آف بایولوجی ڈیلز ود دی اسٹڈی آف پلانٹس۔ بایولوجی کی تقسیم میں صرف پودوں کا علم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے مائکرو بایولوجی۔ دس ڈویژن آف بایولوجی ڈیلز ود دی اسٹڈی آف مائکرو آرگنزم۔ بایولوجی یہ تقسیم، اس میں صرف چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں، جیسے کہ بیکٹیریا، وائرس ہو گیا، اس پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ان آرڈر ٹو اسٹڈی آل اسپیکٹس، ان کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے اس مائکرو بایولوجی میں۔ These divisions are further divided into different branches of biology۔ اب بایولوجی کی مزید اور بھی کچھ شاخیں ہیں جس پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے مورفولوجی۔ دس برانچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف فارمز اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزم۔ دی اسٹڈی آف فارم اینڈ اسٹرکچر۔ اس بایولوجی کی اس تقسیم میں جانداروں کی جو بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کو مورفولوجی کہتے ہیں۔ مالیکولر بایولوجی ڈیلز ود دی اسٹڈی آف دی مالیکول آف لائف، واٹر، پروٹینس، کاربوہائیڈریٹس، لپڈس اینڈ نیوکلک ایسڈ۔ مالیکولر بایولوجی میں جو زندگی کی جو چھوٹے چھوٹے مالیکول استعمال ہوتے ہیں، جیسے واٹر، پروٹینس، کاربوہائیڈریٹس، لپڈس، اس کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اناٹمی، دی اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر از کالڈ اناٹمی۔ جانداروں کی جو اندرونی ساخت ہے، اندرونی ساخت کا جو مطالعہ، اندرونی اعضاء ہیں، ان کا جو مطالعہ ہے وہ اناٹمی کہلاتا ہے۔ ہسٹولوجی، دی مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشو از کالڈ اسٹڈی۔ ٹیشو کا مائکروسکوپ کی مدد سے جو مطالعہ ہے وہ ہسٹولوجی کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیل مل کر کمپاؤنڈ ملتے ہیں، کمپاؤنڈ مل کر ٹیشو بنتے ہیں، ٹیشو مل کر آرگن بنتے ہیں، آرگن مل کر جاندار بنتے ہیں۔ جو ٹیشوز ہیں نا، اس کا جو مطالعہ ہے وہ مائکروسکوپ کی مدد سے ہسٹولوجی کرتا ہے۔ سیل بایولوجی، دی اسٹڈی آف دی اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف سیلز اینڈ سیل آرگنیل از کالڈ سیل بایولوجی۔ جو سیل کی ساخت، اس کے فنکشن، جو سیل کا جو اندرونی سیل کا جو تمام کا جو مطالعہ ہے، اس کا ہم سیل بایولوجی کہتے ہیں۔ دی اسٹڈی آف دی اسٹرکچر اینڈ فنکشن، سیل کی ساخت اور ان کے فنکشنز کا مطالعہ اور ان کے آرگنلز اندر، اس کو بایولوجی کہتے ہیں۔ دس برانچ آلسو ڈیل ود دی اسٹڈی آف سیل ڈویژن۔ یہ جو برانچ ہے نا، یہ آلسو اسٹڈی کرتی ہے سیل ڈویژن کے مطلب۔ اب فزیالوجی، دس برانچ ڈیل ود دی اسٹڈی آف دی فنکشن آف ڈفرنٹ پارٹ آف لیونگ آرگنزم۔ زندہ جانداروں کی جو مختلف فنکشن ہیں، اس کی اسٹڈی کراتی ہے، اس میں ہم فزیالوجی آتا ہے۔ جینیٹکس، دی اسٹڈی آف جینٹس آر دیئر رول ان انہیریٹنس از کالڈ جینیٹکس۔ آپ کو پتہ ہے ایک جاندار ہے، اس کی جو نسل در نسل جو خصوصیات منتقل ہوتی ہیں اگلی اولاد میں، اس کا جو تمام تر مطالعہ ہے وہ جینیٹکس میں آ جاتا ہے۔ انہیریٹنس، وراثتی خصوص، جینس کا مطالعہ، ان کی وراثت، ان کا کردار جو علم جینیٹکس کرتا ہے۔ اٹ مین ٹرانسمیشن آف کریکٹرز، ایک نسل سے دوسری نسل جو منتقل ہوتی ہیں خصوصیات، اس کا مطالعہ جینیٹکس ہوتا ہے۔ اب ایمبریولوجی، اٹ از دی اسٹڈی آف دی ڈیولپمنٹ آف این ایمبریو ٹو نیو انڈیویجول۔ جو ایک ایمبریو ہوتا ہے، مثال تو ایک زائگوٹ سے لے کر مکمل جاندار بننے تک جو مطالعہ ہے وہ ایمبریولوجی کہلاتا ہے۔ ٹیکسونومی، اٹ از اسٹڈی آف نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس۔ جو سائنس نا، سائنس کے اندر جو جانداروں کا اس کو مطالعہ کرنے کے لیے ان کے کچھ گروپس، ان کے کچھ کامن نام دیے ہوتے ہیں، کچھ سپیشیز نام دیے جاتے ہیں جو کلاسیفائڈ ہے، جیسے کہ سرسوں کا مسٹر ہے، مینڈر گرانٹ گنا، اس کی جو کلاسیفیکیشن کچھ گروپس دیے گئے ہیں، ان کو جو نام رکھیں وہ ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ پلیسنٹولوجی، اٹ از اسٹڈی آف فوسل وچ آر دی ریمینس آف ایکسٹنکٹ آرگنزم۔ اس اسٹڈی میں جو فوسلز وچ آر دی ریمینس، جو آپ کو پتہ ہے جاندار فوت ہو جاتا ہے، ان کی جو باقیات ہیں، ان کے جو مطالعہ ہے وہ اس سے میں آتا ہے پلیانٹولوجی میں۔ مثلاً ڈائنوسار ہے، ڈائنوسار کروڑوں سال ہو گئے، ان کی جو باقیات ہیں، ان کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، جو ناپید ہو چکے جاندار، اس کی جو مکمل باقیات کا مطالعہ وہ پلیانٹولوجی میں۔ انوائرمنٹل بایولوجی، اٹ ڈیل ود اسٹڈی آف انہیریٹنس بٹوین آرگن اینڈ دی انوائرمنٹ۔ اب اس بایولوجی کی شاخ میں جو جانداروں کی انٹریکشن ہے آرگنزم ماحول کے متعلق،
ایک جاندار کا اپنے ماحول میں رہنے کا ماحول کے متعلق مطالعے کو ہم انوائرمنٹل بایولوجی کہتے ہیں. سوشل بایولوجی. دس برانچ ڈیل ود اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر. سوشل بیہیویئر کیا ہے؟ آف دی اینیملز دیٹ آر. ایک جاندار کا اس کو سماجی رویہ، ایک جاندار دوسری جاندار کسی کو تعلق ہے، اس کا جو مطالعہ ہے اس کا ہم سوشل بایولوجی ہوتے ہیں. پیراسائٹس آر آرگنزم دیٹ ٹیک فوڈ. جو پیراسائٹس وہ ہوتے ہیں کہ ایک جاندار خود وہ اپنی خوراک تیار نہیں کرتا، وہ دوسرے جانداروں پر اس کو اپنا انحصار کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹ. پیراسائٹولوجی. دس برانچ ڈیل ود اسٹڈی آف پیراسائٹ. اس بایولوجی کی اس برانچ میں جو پیراسائٹس کا مطالعہ ہوتا ہے اس کو پیراسائٹولوجی کہتے ہیں. پیراسائٹولوجی کا مطلب ہے کہ ایک جاندار دوسرے جانداروں کو اپنی خوراک کا انحصار کرتا ہے. بایوٹیکنالوجی. اٹ ڈیل ود دی practical application of living organisms to make substance from mankind. اس بایولوجی میں یہ ایک اپلیکیشن ہے، اس میں زندہ جانداروں کے لے کر ہم انسان کی جو چھوٹی چھوٹی بیکٹیریا وائرس ہیں ان کے لے کر ہم نے جو اس کو فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم نے انسان کی فلاح و بہبود کے خرچ کر اس کو بایوٹیکنالوجی کہتے ہیں. ایمونولوجی. اٹ از اسٹڈی آف دی امیون سسٹم انیملز وچ ڈیفائن دی بایولوجی اگینسٹ انجری. جو ہر جاندار کے اندر ایک مدافعتی سسٹم ہوتا ہے، امیون سسٹم، جو نقصان دہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں، اس کے خلاف جو مدافعتی سسٹم ہوتا ہے اس کو جو مطالعہ ہے وہ ایمونولوجی کہلاتا ہے. اس دی اسٹڈی آف انسیکٹس. اس میں ہم حشرات ہوتے ہیں اس کا جو انٹالوجی کہتے ہیں. پیرامسٹولوجی. اس اسٹڈی آف اوڈیکس، ادویات اور منشیات کا استعمال، کیمیکل، اس کی جو انسان کے سسٹم میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم پیرامسٹولوجی کہلاتے ہیں.